حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ شیریں آواز میں قاری جناب ابو العباس دانش صاحب سے تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں اس جشن کو اپنی منزل کی جانب رواں کرتے ہوئے گزارش گزار ہوں بہترین لب و لہجے کے مالک، منفرد انداز ذاکری، خوش مزاج، خوش عقیدہ عالی جناب مولانا تنویر عباس نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تقریر کو خطاب کر کے مومنین کے قلوب کو منور کریں، با آواز بلند صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو امام حسن علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کیونکہ ہمیشہ سے شرفا کا دستور یہی رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ حمد الہی بجا لا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں کھانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، دولت نعمت ہے، خزانہ نعمت ہے، انہی میں سب سے بڑی نعمت ہے ائمہ کی محبت، اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہمیں ملی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بھی بارہا ارشاد ہوا ہے کہ جو بھی شکرانے نعمت کرتا ہے اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اللہ ان کی نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلی نعمت ملی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ ہم نے جب شکر کیا تو اللہ نے نعمت میں اضافہ کیا اور علی جیسی نعمت دی۔ ہم نے پھر شکر کیا تو اللہ نے ہمیں حسن جیسی نعمت دی ہے۔ لہٰذا ہم شکر کرتے رہے اور اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری نعمت بھی ہمیں عطا کی ہے۔ تو جنہوں نے کفران نعمت کیا انہیں محمد مصطفیٰ جیسی تو نعمت ملی، لیکن اس کے بعد ان کی نعمتوں کو روک دیا گیا کیونکہ یہ پہچان بن گئی کہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو چونکہ آج امام حسن علیہ السلام کی آمد کی شب ہے تو امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو امام کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اور فضیلتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بس ایک میں مختصر لفظوں میں امام کی فضیلت کا ایک گوشہ عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک بار شام کے دربار میں پہنچے تو ابن عاص نے کہا کہ امیر شام سے، جسے عقیدتاً لوگ امیر شام کہتے ہیں لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے حقیقتاً فقیر شام کہتے ہیں، لہٰذا اس سے ابن عاص نے کہا کہ امام حسن کبھی ممبر پہ نہیں دکھے، نظر نہیں آئے، لہٰذا معاذ اللہ یہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ممبر پر بھیج تاکہ یہ کچھ بولیں اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا معاذ اللہ۔ لہٰذا وہ راضی ہوا، یعنی یزید کا باپ امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ جس کے دروازے پہ، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے دروازے پہ عزت بھی عزت کی بھیک مانگتی ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ ممبر پہ جائیے اور خطبہ دیجئے۔ امام ممبر پر گئے اور جانے کے بعد اپنے فضائل سنانا شروع کر دیے، فضائل بتانا شروع کیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رسول اعظم ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کونین کا سردار ہے، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا امام نے فضائل بیان کیے تو اب یہ حیران ہوا اور تعجب میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ بولنا نہیں آتا ہے، انہیں ممبر پہ دیکھا نہیں ہے، یہ تو ایسا خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں، تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا امام کے خطبے کو روکنے کے لیے اس نے فوراً سوال کیا، کیونکہ امام بیان کر رہے تھے اپنے فضائل، لہٰذا فضائل کو روکنے کے لیے اس نے کھجور کا سوال کیا کہ مولا بتائیے کھجور پکتی کیسے ہے، کھجور بڑھتی کیسے ہے، کھجور میٹھی کیسے ہوتی ہے۔ امام نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر فضائل شروع کر دیے۔ یعنی یہاں سے دو پیغام ملے، ایک یہ پیغام ملا کہ فضائل امام بیان کرنا امام حسن کی سیرت ہے اور فضائل سے روکنا یہ امیر شام کی سیرت ہے۔ اس سے ہمیں یہ
دو پیغام ملے. لہٰذا امام نے پھر فضائل شروع کیے اور فضائل شروع کر کے یہاں سے بتایا کہ جب یزید کا باپ آ کے فضائل نہ روک پایا تو اور کوئی آ کے فضائل امام کیا روکے گا. لہٰذا اس نے پھر جب امام خطبہ دے کے ممبر سے اترے تو ابن عاص سے ایک مرتبہ عمر عاص سے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے غلط بتایا اور غلط مشورہ دیا کہ ان کو بولنا نہیں آتا ہے، یہ خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے تو ایسا خطبہ دیا ہے. اب ہمیں یہ حیرت ہے اور ہم اس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کہیں لوگ یہ خطبہ سن کے ہمیں چھوڑ کے امام کی طرف نہ چلے جائیں، لوگ ہمیں چھوڑ کے کہیں امام کی طرف نہ چلے جائیں. تو عمر عاص کہتا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ چھوڑ کے تمہیں کہیں نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے تمہیں جو مانا ہے تو مرکز ایمان سمجھ کے نہیں مانا ہے تمہیں، انہوں نے تو تمہیں دنیا دار سمجھ کے مانا ہے، اور امام کی طرف وہی جائے گا جو مرکز ایمان ان کو مانے گا، دنیا دار امام کی طرف نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا یہاں سے بھی پیغام ملا کہ امیر کو، اس امیر شام جسے ہم فقیر شام کہتے ہیں، اس کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، امام حسن کے چاہنے والے اور ہوتے ہیں. لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس امام کی انہی باتوں پر، امام نے جو خطبہ دیا ہے، اپنے فضائل بیان کیے ہیں، انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ امام حسن نے اپنی معرفت کرائی تو فضائل کے ذریعے کروائی، یعنی سمجھایا امامت کو پہچانوانا چاہو تو فضائل بیان کرنا، امامت فضائل کے ذریعے پہچانی جائے گی. آئیے چونکہ مبارک موقع ہے تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اور دعاؤں میں خاص دعا، ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں لیکن خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، عقیدے کی حفاظت فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو انکوان و انصار میں شمار.